السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج چاول کے حوالے سے بہت اہم رائس کی ایک ورائٹی کے بارے میں بات کریں گے جو سب سے زیادہ بینیفٹ دینے والی کسان کو، ملر کو اور ایکسپورٹر حضرات کی پسندیدہ اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ لائک کی جانے والی اور پوری دنیا پر راج کرنے والی باسمتی کی ورائٹی ہے، جس کے بارے میں آج انشاءاللہ بات کریں گے ہم تفصیل کے ساتھ۔ اور بہت ساری اس ٹائم ورائٹیاں نئی بیج باسمتی کے مارکیٹ میں آ رہے ہیں، اس کے حوالے سے یہ جو ورائٹی میں اس وقت ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، یہ 14 سے 15 سال ہو گئے اس کو راج کرتے ہوئے مارکیٹ میں، تو اس کی پیداوار بھی بہت اچھی رہی ہے۔ اس کا سب سے بڑی بات جو ہے نا، اس وقت اگر کوئی ایسی ورائٹی ہے جو مل اونر کے فیور میں ہے، وہ یہی ہے، وہ یہ ورائٹی ہے۔ سب سے کم بروکن اسی ورائٹی کا ہی ہوتا ہے۔ بقیہ جتنی ورائٹی ابھی تک آئی ہیں، باسمتی میں ہے، نان باسمتی میں ہے، شارٹ گرین ہے، لانگ گرین ہے، سب سے کم بروکن یعنی کہ ٹوٹا، سب سے کم ٹوٹا چاول کا اس ورائٹی کا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر بہت راج اس نے کیا ہے۔ اس کو رائس کا کنگ آف چاول بھی کہا جاتا ہے۔ تو میں تعارف کرا دیتا ہوں، یہ راج کرنے والی ورائٹی 1121 ہے۔ 1121 اس وقت جو مقام حاصل کر کے اب واپسی کی طرف ہے، تو اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنی چاہ رہا ہوں۔ سب سے زیادہ دنیا میں چاول سپلائی کرنے والا، چاول پیدا کرنے والا ملک انڈیا اور پاکستان ہے۔ پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی، دونوں ممالک میں اس سال اس کی کاشت کم ہے، کم کاشت ہو رہی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بہت اچھی تھی اس کی، اب اس کے خلاف جو اس کے اوپر پھپھوندی کا اٹیک اور بہت ساری ایسی بیماریاں آنے کی وجہ سے اس کی پیداوار کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس وجہ سے جو زمیندار کو پیداوار کم دے، مارکیٹ میں ریٹ ہو لیکن پیداوار کم ہو، زمیندار اس کی جگہ دوسری وہ ورائٹی کاشت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جس میں اس کو بینیفٹ زیادہ ہو۔ تو اس نے 15 سال تک زمیندار کو، مل اونر کو، تمام رائس انڈسٹری سے وابستہ ایکسپورٹر حضرات تمام کو اس نے بہت بینیفٹ دیا ہے۔ تو اس وقت یہ کم لگنے کی وجوہات میں نے بتائی ہے کہ ایک تو اس کی پیداواری صلاحیت کم ہوتی جا رہی ہے، قوت مدافعت جڑی اس کی وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے مقابلے مد مقابل چند نئے سیڈ مارکیٹ میں آ گئے ہیں، جن کی پیداوار بہت بہتر ہے، کوالٹی بھی بہتر ہے، ان کی خوشبو ہے، غذائیت ہے، آئل اس میں ہے بھرپور، اور بہت ساری اس میں نہ خوبیاں ہیں۔ ان میں سے اس سال پاکستان میں، انڈیا میں بہت زیادہ جو کاشت ہوئی ہے نئے سیڈ میں سے، وہ ہے 1718۔ 1718 جو ورائٹی ہے نا، اس نے اپنی جگہ بنائی ہے، اس کا بینیفٹ ملا ہے، فارمر کو ملا ہے، رائس ملر کو ملا ہے۔ تو آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ اپنی جگہ بنائے گی، اور اس سے بہتر ایک اور ورائٹی جو سامنے آئی ہے، وہ اس سے 10 سے 15 من تک پیداوار بھی زیادہ،
جو میں نے پہلے بات کی ہے، اس کا بروکن یعنی کہ ٹوٹا کم ہوتا ہے۔ جب اس کا ٹوٹا کم ہوئے گا، چاول ٹوٹے گا کم، اس کو لائک کیا جائے گا۔ رائس ملر، جتنے بھی ایکسپورٹر حضرات ہیں، جتنے بھی اس کی اس سے وابستہ ہے نا، وہ تمام اس کو لائک کریں گے۔ تو اس ورائٹی کا میں نام لے لیتا ہوں۔ وہ آنے والے وقت میں راج کرنے والی، جس طرح میں نے 1121 بتائی ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ 1885 ورائٹی جو ہے نا، وہ بھی انشاءاللہ آنے والے وقت میں راج کرے گی۔ تو میں یہ چھوٹا سا ایک تعارف کرانا تھا باسمتی کے متعلقہ۔ میں آپ کو تھوڑا سا اگر اس کے اوپر پیچھے لے کے چلوں تھوڑا سا، تو باسمتی میں راج کرنے والی، جن کو کنگ آف باسمتی کے نام سے پکارا جاتا رہا، کسی نے اس کو باسمتی کا بادشاہ بولا، تو بے شمار اس کی خوبیوں کے والے نام بے شمار لوگوں نے اپنے حساب سے ان کے رکھے ہوئے تھے، اور یقیناً یہ ورائٹی پر اسی طرح خوبیوں سے شسار، اور یہ جتنے بھی آج تک کوئی ورائٹی بھی، کوئی رائس میں آج تک باسمتی کا نمل بدل نہیں آ سکا۔ باسمتی ورائٹی کا نمل بدل آج تک کوئی ایسا مارکیٹ میں نہیں آ سکا۔ تو میں یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے پہلی بار یہ علم ہو کہ یہ باسمتی جو ورائٹی ہے، یہ پنجاب کی، پاکستان کی ورائٹی ہے۔ یہ پنجاب کی آزاد کرتا باسمتی ہے۔ یہ ماشاءاللہ خوشائن خبر ہے۔ دنیا ترقی کر کے ٹیکنالوجی میں آگے نکل گئی ہے، لیکن اس باسمتی کا نمل بدل آج تک چاول مارکیٹ میں نہیں بنا سکا کوئی بھی۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اعزاز پنجاب کو ہے جی۔ تو میں بہت ساری اور ورائٹیوں کے بارے میں کچھ چیزیں باسمتی کے متعلق، جن ورائٹی نے راج کیا ہے، ان کے متعلق میں چند بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہوتی تھی، آج سے 25 سال پیچھے میں آپ کو لے چلوں، 25-30 سال پیچھے، تو ایک شربتی ہوتی تھی، تو وہ بہت پسند کی جاتی تھی۔ اس کے بعد D98 آ گئی۔ D98 خوشبو کے اعتبار سے مشہور تھی کہ ایک گھر میں چاول پکائی ہوئے ہیں تو 2-3 گھر تک، اس کی 4 گھر تک خوشبو جا رہی ہے، تو یہ مشہور تھی۔ اس کے بعد باسمتی 385، باسمتی 385 اور D98 دونوں کی خوشبو بہت تھی، بہت مہک تھی، بہت غذائیت تھی، بہت ہی اچھی ورائٹیاں تھی پاکستان کے، پنجاب کی، جنہوں نے پوری دنیا میں راج کیا تھا، پوری دنیا میں لائک کی جاتی تھی۔ اس کے بعد سپر آ گیا، سپر کرنل اس کو بولا جاتا تھا، یہ سپر کرنل ہے، اور یہ سپر گارڈ آ گیا، گارڈ ادارے نے بنایا، پاکستان کا ریسرچ ادارہ ہے۔ اس کے بعد سپر 2000 آ گئی، یعنی کہ سپر کے اندر بھی پھر بے شمار ورائٹیاں وہ بھی باسمتی میں آئی۔ باسمتی ورائٹیاں وہاں سے پھر آگے سلسلہ 1121 اور 1509 اور 1692 پھر آگے چلتا گیا۔ تو میں تھوڑا سا تعارف کرانا چاہ رہا تھا باسمتی کی ورائٹیوں کا، اور میں اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کچھ چیزیں اور باسمتی کے حوالے سے آپ سے ڈسکس کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ خیر و برکت کرے جی، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔